ایمانداری سے بتاؤ، میں ذمہ داری سے بات کر کے جا رہا ہوں، آن دی ریکارڈ میری بات ساری کی ساری میرے عزیزوں محفوظ ہو رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، گھروں میں جا کے اپنے بچوں کی زندگی دیکھو، اپنی بچیوں کی زندگی دیکھو، اپنی لگائیوں کی گھر والیوں کی زندگی دیکھو، اپنے ماں باپ کی زندگی دیکھو۔ رب اکبر کی قسم ہے، تمہیں قرآن کی آیتوں میں تو اسلام نظر آئے گا، ہماری گھریلو اور کاروباری زندگی میں اسلام کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ بے شک میرے عزیزوں سرگودے کے غیور مسلمانوں، گرد و نواز سے آنے والوں، یا تمہیں سچ کڑوا سننا پڑے گا۔ خدا پاک کی قسم، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں ہمارا جو بھی قدم اٹھ رہا ہے ناکامی کی طرف لے کے جا رہا ہے، خدا کی ناراضگی کو زمین کے اوپر لے کے آ رہا ہے، جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگی الہ العالمین، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تیری ناراضگی کی کیا نشانیاں؟ قوموں پر عذاب بھیج دیتا ہے، شکلیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، پھولیاں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، زلزلے بھیجتا ہے۔ فرمایا نہ موسیٰ ایسا کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ میری مشیت ہے، چاہے میں نیکوکاروں پہ زلزلہ لے آؤں یا گناہگاروں پہ لے آؤں۔ الہ العالمین عبد الحنان کو بتلا دے، 119 میں جائے گا، مدینہ العلم میں جائے گا، اپنی دھیوں بیٹیوں بہنوں کے پاس جائے گا، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، عقیدت مندوں مریدوں کے پاس جائے گا۔ وہ جا کے کیسے بتلائے اللہ کی ناراضگی، اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام 3 نشانی ہے۔ فرمایا جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں، بے موسمی بارشیں برساتا ہوں، بے وقوفوں کو حکومت دے دیتا ہوں اور بخیلوں کو پیسہ دے دیتا ہوں، جب یہ تینوں چیزیں تینوں لوگوں کے پاس چلی جائے تو سمجھ لو اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اتنے موٹے موٹے گڑے پڑ رہے ہیں میرے عزیزوں، 10 سال کے بعد جاللہ باری ہوا کرتی تھی، یا تو دوسرے دن ہو رہی ہے۔ راہ سلمی صاحب میں میرے عزیزوں سفر میں میرے عزیزوں پتہ نہیں فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں ہمیں ایک تبصرہ سا کر رہے تھے، میں نے کہا سلمی صاحب یہ بے موسمی بارشیں نہیں، بڑی نکتہ دان ہے، بڑی عجیب بات کہہ دی، محسن العلماء ہے، کہنے لگے مولانا جب گندم تیار ہوئی تب اللہ نے گڑے برسا دیے، اب آپ کی فصل تیار ہو رہی ہے، اللہ اب گڑے برسا رہا ہے، تو اب بھی لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ انور ٹون لگانے والوں کو، سجڑی کھانے والوں کو، مال نہ کھانے والوں کو، دسہری کا شوق رکھنے والوں کو پھلوں سے مٹھاس چلی گئی، زندگیوں سے مٹھاس چلی گئی، کردار ہمارے گندے ہو گئے، اخلاق ہمارے کڑوے ہو گئے، اب بھی یقین نہیں آ رہا، حکومتیں بے شک ہمارے سے راضی لیکن اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ 4 بچوں کا باپ اور بچے بھی نوکری ملازمت پیشہ سرکاری ملازم، پھر بھی 4 بچوں کا باپ، کپڑے میلے کو سلے لے کے پھر رہا، اسے اس کی مرضی کے مطابق روٹی نہیں مل رہی، مرضی کے مطابق اسے چائے نہیں مل رہی، اب بھی سمجھ نہیں آ رہی، جو باپ کا نہ بنا وہ خدا کا کیسے بنے گا، جو ماں کا نہ بنا وہ خدا کا کیسے بنے گا؟ اور میرے پیاروں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے؟ اور میرے عزیزوں آپ کو اپنے چہروں پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ اپنی نسل و عقلوں پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ آپ کا میرا بچہ کبھی اللہ کے گھر میں نظر آوے تھا، کبھی اذان دیتا نظر آوے تھا، کبھی تبلیغ والوں کو گشت کراتا نظر آوے تھا، اب جا کے دیکھ لو اللہ اکبر سنوکر کے اڈے پہ کھڑا ہے، یار کے ساتھ سگریٹ پی رہا ہے، یہ یار کے ساتھ کر رہا ہے، بھالو ایسی جانور جیسی شکل ہے۔ میرے عزیزوں یہ سارے کے سارے علماء حضرات بیٹھے ہیں، یہ داڑھی پگڑی والے بیٹھے ہیں، اگر یہ بال لمبے کریں گے تو پیچھے کی طرف زلفیں رکھیں گے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، بالوں کو اوپر کی طرف پیچھے کی طرف یہاں تک بڑھا لو، کانوں کی لو تک بڑھا لو، گردن تک بڑھا لو، چاروں طرف سے تینوں طرف سے برابر کر لو۔ یہ مدینے والی سرکار جناب امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب بال یوں اگے کی طرف بکھیرنا، ناک تک یوں کر کے بکھیرنا، پھکے مار مار کے ریمبو بڑھنا۔ رب اکبر کی قسم یہ کالے گورے کا، یہ وائٹ ہاؤس والے کا، یہ مسلمانوں کی چمڑیوں دیڑنے والوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔
یہ بال اللہ کی نعمت ہے میرے عزیزو، جس کے سر پہ بال ہی کوئی نہیں اس سے اس بالوں کی قدر پوچھو۔ میرے عزیزو مصنوعی بال لگواتا پھر رہا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قیامت کے دن بالوں کے بارے میں اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ یہ پانی کا گلاس پڑا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، بھائی پاس بیٹھا اس نے پانی کا گلاس پانی پی لیا، گلاس رکھ دیا، سگا ماں جائے جب اسی گلاس میں پانی پیوے گا تو پہلے کا گھال کے پھینکے گا، جتنے گھونٹ تو نے پھینکے تجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ قیامت کا دن ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن نماز کا، کلمے کا، روزے کا، اخلاق کا، سارے کا سارا حساب بعد میں سب سے پہلے اللہ دو سوال کریں گے۔ اے میرا بندہ، میں نے تیرے جسم میں تندرستی دی تھی اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا تھا، بتا ان دو نعمتوں کا زمین پر رہ کر کے شکر ادا کر کے آیا ہے؟ پانی میں نے بھی پیا، مجھے یاد آیا کہ پانی پیتے ہوئے میں نے ماں کو نہیں دیکھنا، میں نے ابا کو نہیں دیکھنا، میں نے دو جہان کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ جب آپ نے پانی پیا تو گلاس پیالہ بائیں ہاتھ میں تھا، کھبے میں تھا کہ سجے میں تھا؟ اور میرے عزیزو پانی تو کھبے ہاتھ سے پی لیا جائے گا، لیکن اس میں خدا مصطفیٰ ناراض ہو جائے گا۔ سجے ہاتھ سے 3 گھونٹ میں بیٹھ کر دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کر ٹھہر کے پی کر، پینے کے بعد الحمدللہ کہہ کر سر ڈھانپ کر پیے گا، اللہ اکبر 6 سنتیں بھی زندہ ہو جائیں گی، شہیدوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ پانی 119 چک میں پیا، لیکن روزے انور کے اندر مدینے میں مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، عرشوں پہ اس گلاس کے 3 گھونٹوں پر خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ بتاؤ اپنے بچوں کو اہمیت، جب باپ کو ایک ساتھ میں گٹر جانوروں کی طرح، جیسے بھینس کو مروڑ نہیں اٹھ جاتا، وہ کس میں ڈال کے وہ پلا میں کیا بنی ہوئی ہو جی، وہ ناڑ، نل میں ڈال کے پلا میں یوں گڑ پی رہا، پتہ ہی کوئی نہیں۔ تیری عادت کو تیرا بچہ پک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ذہن نشین کر رہا ہے۔ خبردار، جب تو کھڑا ہو کے کھبے ہاتھ سے پانی پیوے تو اپنی اولاد کو ٹوک ہی نہیں سکتا۔ باتھ روم میں جا رہے بغیر پیشاب کیے، پیشاب بغیر استنجا کیا رہے، یہی کام تیرا بچہ کر رہا۔ ماں کو ڈاکٹر کے اسپتال شہر میں لے کے جا رہا، امی پیشاب آ رہا، بھائی ٹٹی خانہ باتھ روم کوئی نظر نہیں آ رہا، ماں کو موٹر سائیکل پر بٹھا کے شلوار اتار کے موت کے یوں آ گیا، اللہ اکبر، نہ ماں نے روکا، اسے خود نہیں پتا کہ غسل کن چیزوں سے ہوتا ہے، نہ پاکی کن چیزوں سے آتی ہے، استنجا۔ میرے پیارو، اگر میری مانو تو آج سے پیشاب کر کے استنجا ضرور کریو، رات کا اندھیرا دن کا اجالا ہو، خدا نہ خواستہ نہ پاکی کی حالت میں قطرے پیشاب کے کپڑوں پر رنوں پر لگ گئے، اس حالت میں ملک الموت آپ کو مجھے لینے کے لیے آ گیا، آپ کے میرے جسم کو کپڑوں کو ناپاک دیکھ کر خدا پاک کی قسم وہ ہرگز جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں سچی بات کرے کرو، آپس کے اندر حق کوئی، خدا کے واسطے اپنی برادری بچانے کے لیے کسی عزت کا جنازہ نہ نکالا کرو، اپنا خاندان بچانے واسطے، اپنی جھوٹی شان و شوکت بچانے واسطے، اے لوگوں سچائی کا ساتھ نہ چھوڑا کرو۔ سچ ہے میرے عزیزو، اللہ اکبر، سچ کو بڑے کہا کرتے تھے، کبھی آنچ نہیں ہے۔ جب مائیں بچوں کو جھوٹ سکھائیں گی، جب باپ بچوں کو جھوٹ سکھائیں گی، تو نسلوں کے اندر سچائی پر ڈٹنا کیسے آ جائے گا؟ خبردار، گھر کے اندر ماں عورت ہے، تو امین ہے، تو اللہ اکبر محافظ ہے، تیرا بیٹا غلط ککرم کرتوت کرے، تیری دھی غلط کام کرے، موبائل کے اوپر اللہ نہ کرے کسی کی دھی پکڑی جاوے اور اسے ماں پکڑے، فوراً باپ سے رات کے کان میں شکایت کر دے، آج تیری دھی نے یہ گل کھلایا، آج تیرے بیٹے کی شکایت فلانے محلے میں سے آئی ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب سر سے پانی ٹپک جاتا ہے پھر اللہ اکبر
اس وقت پچھتاوے کیا ہو تو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تیرا کام روٹی پکانا ہے اور خاندان نسل کی تربیت کرنا ہے، باقی نسل کی حفاظت کرنا یہ تیرے شوہر کا کام ہے، اور اس حفاظت پر مدد کرنا عرش والے خدا کا کام ہے. میرے پیاروں، میرے بزرگوں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر مصلے پر اپنے بچوں کے واسطے 2-4 ہنجو نکال لیا کرو، 2-4 آنسو کے قطرے نکال لیا کرو. قطرے 2 ہوتے ہیں، دونوں ہی پانی کے ہوتے ہیں. ایک قطرہ فصل پر لگ جائے فصل کو نکھار کر دیتا ہے، اور ایک آنکھ کا قطرہ نسل کے اوپر لگ جائے خدا پاک کی قسم ہے گلیوں کے روڑے کیڑوں کو اٹھا کر وقت کا جنید بغدادی بنا دیتا ہے. بایزید کی ولایت کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا. امام شافعی کی امامت کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا. عبد القادر جیلانی کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا. معین الدین چشتی اجمیری کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا. وہ امام القراء، وہ حرم شریف کے اندر قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کے پکارے حکارے نکالنے والا شیخ عبد الرحمن السدیس کے پیچھے کس کا ہاتھ؟ ماں کا ہاتھ ہے. یہ بقلم نفس نفیس عبد الحنان بیٹھا ہے. آج اس کی تبلیغ، اس کی تدریس، آج اس کی تلاوت، آج اس کے بیانات، آج اس کے رونے پر اللہ کی قسم کس کا ہاتھ ہے؟ ایک ماں کا ہاتھ ہے. وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو کے چلی گئی، وہ سجدوں میں پڑھ پڑھ کے رو کے چلی گئی. ہمیں کیا پتا تھا پرانے سے مصلے پر جو خدا کو رو کے دکھا گئی، اللہ اس پرانے مصلے کی برکت سے دنیا کے تخت و تاج قدموں میں لا کے ڈال دے گا. نعت خان سے فرمائش کرنے والوں، ماں کا شان سنا. جسے گھر کے اندر ماں پر ترس نہیں آتا اسے ماں کا شان سننے کا کوئی حق نہیں. جسے روٹی بولی صاف کھاتے وقت امی نہیں یاد آئی، جسے کلف والے کپڑے پہنتے وقت ماں کے کپڑوں پہ داغ دھبے نظر نہیں آئے، جو بیڈ پر اے سی میں سو رہا اسے ماں کی منجی ڈھلی نظر نہیں آئی. اللہ اکبر. آج باپ سے مانگتا ہے کبھی باپ کی چرپائی کس کے دے. خبردار خبردار، اے انگلوں کو کم مروڑے کر. یوں نہ کہا کر میرے پیو نے میرے لیے کیتا کچھ نہیں. تیرے پیو نے تو نہیں کیتا، اللہ وہ کچھ تیرے لیے کر دے گا کہ دنیا عبرت کا نشان بن جائے گی.